بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ 30ویں پارے کی سورت ہے سورہ اقرأ بسم، جو اخیری پاؤ سے ایک سورت پہلے ہے، اس کی تفسیر چل رہی ہے. اور گزشتہ چند مجلسوں میں اس سورت کے متعلق بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے بتلائی تھی. اس سورت کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں اس کے بارے میں تو تقریباً 3-4 مجلسوں میں بیان ہو چکا کہ یہ وہ 5 آیتیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی آئی. اقرأ بسم سے 5 آیتیں. اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کا شان نزول بھی میں نے بتلا دیا تھا. اس کو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں، دہرا دیتے ہیں تاکہ مضمون سمجھنے میں آسانی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے. یہ بات کفار مکہ کو گوارا نہیں تھی کہ آپ ایک طرف تو ہمارے بتوں کی تردید کرتے ہیں، ہمارے جو باپ دادا سے جن کو ہم معبود مانتے آ رہے تھے، جن بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، آپ ان کی تردید کرتے ہیں، ان کو یہ کہہ رہے کہ یہ معبود حقیقی نہیں ہیں، ہمارے دین کو جھٹلا رہے ہیں، اور پھر ہمارے درمیان ہمارے سامنے کوئی دوسرا نیا دین پر عمل کر رہے ہیں. تو وہ بات ان کو گوارا نہیں تھی. جیسے آج کے زمانے میں بھی یہ ماحول ہے نا کہ مسلمان کسی جگہ نماز پڑھتا ہے تو حالانکہ مسلمان اپنی عبادت میں مشغول ہیں، لیکن یہ یوں کہتے ہیں کہ ہماری آستھا کو آہٹ ہوتی. وہ خامخواہ کی بات ہے. وہی کفار مکہ یوں کہتے تھے کہ آپ وہاں مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے، تو یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی. ایک مرتبہ ابو جہل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گستاخی کی کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتے، جو بولتا ہے بولنے دو. اسی دوران ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا اور آپ کے ساتھ اس کی نوک جھوک ہو گئی. وہ کچھ کہہ رہا تھا، آپ کچھ کہہ رہے تھے، وہ منع کر رہا تھا. تو اسی میں آپ نے ایک مرتبہ اس کو جھڑک دیا کہ بھائی تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ یہ مسجد تیری ہے، تیرے ابا کی ہے، تیرے دادا کی ہے، یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں. تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا؟ جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ میں اتنا بڑا سردار ہوں اور میرے سامنے اس طرح کی بات کہیں، آدمی جو ہوتا ہے نا جس کے پاس کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بولنے کے تو بڑے ماہر، کہ کسی کو کوئی بھی بات بول دیں گے لیکن سننا برداشت نہیں ہے. آدمی کا کمال یہ ہے کہ جب تیرے کو بولنے کا بہت شوق ہے تو سننے کی بھی تیرے اندر برداشت کی قابلیت ہونی چاہیے. کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بولنا، ذرا کچھ ہوا تو اس کو بول دیا، ذرا کچھ ہوا تو اس کو بول دیا، لیکن جب سامنے والا آ کر ان کو بولے گا تو ان کو خراب لگ جائے گا. تو یہ ایسا ہی ہوا کہ وہ خود بول رہا تھا، وہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب آپ نے اس کو بولا تو اس کا پاڑا چڑھ گیا. تو کہنے لگا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ میرا خاندان بہت بڑا ہے، میری پارٹی بہت بڑی ہے، میرا جتھا بہت بڑا ہے، میرے حمایتی، میرے نام لینے والے، میری ہاں میں ہاں ملانے والے بہت زیادہ ہیں،
ایک تو اپنی پارٹی کا اس نے پاور بتلایا اور ایک پیسے کا پاور بتلایا کہ میرے پاس پارٹی بھی میری بہت بڑی ہے، میرا پیسہ بھی میرے پاس بہت زیادہ ہے، اگر آئندہ آپ نے میرے سامنے اس طرح کی گستاخی کی، ابو جہل آپ کو نعوذ باللہ یوں کہنے لگا کہ اگر آپ نے آئندہ میرے سامنے اس طرح بد زبانی کی تو میں آپ کو ایسا ماروں گا کہ آپ کی گردن کو اپنے پیروں تلے پاؤں کے نیچے کچل ڈالوں گا، نعوذ باللہ۔ اس نے اس طرح کے کلمات کہے۔ اللہ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی۔ اس کی پہلی 3 آیتوں کا بیان میں گزشتہ مجلسوں میں کر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ عجیب بات ہے، انسان بھی بڑا شرکس ہے، انسان بڑا سرکش ہے، باغی ہے۔ الرآہ استغنی، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں تو ساری دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہوں، مجھے اب کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب وہ طاقت کے، پاور کے، اپنے عہدے کے، اپنے پیسے کے گھمنڈ میں آ جاتا ہے تو یوں سمجھتا ہے اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الی ربک الرجعی، یہ تیرا گھمنڈ، تیری طاقت، تیرا پاور، تیرا پیسہ، تیرے پاس جو کچھ ہے کہ سب کچھ دھرا کے دھرا رہ جائے گا، تم سب کو ایک نہ ایک دن اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آگے کی آیت کا آج میں ترجمہ اور تفسیر کر دیتا ہوں۔ آگے اللہ یوں کہہ رہا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ بھلا بتلاؤ وہ بندے کو یہ نماز کے لیے روک رہا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ایک بندے کو نماز کے لیے وہ روک رہا ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ بتلاؤ تم، ایک ایسے بندے کو نماز کے لیے روک رہا ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، وہ بندے ایسے بندے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور لوگوں کو بھی تقوی کا، بھلائی کا، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جو فریق تھے نا، دو لڑنے والے تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن ایک طرف تو لڑنے والا تھا، ایک طرف آپ جو ہے اس کا جواب دینے والے تھے، تو جو دونوں آمنا سامنا کرنے والے تھے دونوں کی حالت بتلائی کہ اب تم ہی بتاؤ کہ کون اچھا ہے۔ سمجھ رہے میری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بتلائی اور ایک طرف ابو جہل کی حالت بتلائی جو آگے 2 آیتوں میں ہے، اور پھر لوگوں کو فیصلے کا حکم دیا کہ اب بتلاؤ کہ کون حق پر ہے، کیا روکنے والا حق پر ہے یا وہ جس کو روکا جا رہا ہے وہ حق پر ہے۔ تو اللہ نے کہا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کہ ایسے آدمی کو نماز کے لیے روک رہا ہے وہ، کہ وہ آدمی کیسا ہے کہ جو خود اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، جو اچھے اچھے کاموں کا لوگوں کو حکم دیتا ہے، جس کی ٹیچنگ، جس کی تعلیمات اگر تم دیکھو تو انسانوں کو بھلائیوں کا حکم دیا ہے اور انسانوں کو برائیوں سے روکا ہے، ایسے بھلے آدمی کو تو پریشان کرتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ یہ ہے عبدن، ارأیت الذی ینہی عبدن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا۔ عبد کے معنی ہے بندہ، بندہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی شرافت اور سب سے بڑا کمال بندہ بن جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا تو قرآن میں اس واقعے کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ اللہ وہ ہے کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا آسمانوں پر۔ عبد، انسان کی سب سے بڑی صفت اور سب سے بڑا کمال بندہ بن جانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ہم تشہد پڑھتے ہیں، جیسے التحیات میں، تو تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ وہ نبی جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو بندہ بن جانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔
بندہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھک جا رہا، اللہ کے سامنے تابع داری اپنی اختیار کر لے، جو اللہ کا حکم آ جائے اس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دے، اس کو کہتے ہیں بندہ۔ جیسے ہم اپنی دکان پہ کام کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، اپنی دکان اپنے کارخانوں پہ، تو ہر ٹائپ کے اپنے کو آدمی ملتے ہیں۔ کوئی تو ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا اس کو 2-4 مرتبہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کر لیا تو نے، یہ ہو گیا، اور جب بھی اس کو کوئی کام کا حکم کرے تو وہ 5 منٹ کے 10 منٹ لگائے گا، وہ اٹھے گا آرام سے، پھر جائے گا، پھر اپنا موبائل دیکھے گا۔ ایک تو ایسا ہوتا ہے جو، اور ایک حکم کا بندہ ہوتا ہے، آپ کی زبان سے نکلا اس نے کر لیا، آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ تیار، بس کرو، کیا کہو مجھے کیا کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بندہ، کہ حکم کا بندہ، اللہ کے حکم کا بندہ، جب جو حکم کرے وہ حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاوے، یہ نہیں دیکھے کہ ٹھنڈی ہے، سردی ہے، پیسہ ہے، نہیں ہے، بیماری ہے، تندرستی ہے، اچھے حال ہے، برے حال ہے، یہ کچھ نہیں دیکھ، اللہ کا حکم پورا کرنے تیار، اس کو کہتے ہیں بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صفت بیان فرمائی کہ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، کہ ایسے بھلے آدمی کو نماز سے روکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، تیرا کیا بگاڑ رہے ہیں، تیرے کو، تیرے خاندان کو، تیرے علاقوں کو اچھائی پر لانے کی محنت کر رہے ہیں، ایسے بھلے آدمی کو تو روک رہا ہے، اچھے پیار سے اس کو سمجھایا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے سمجھانے کا کہ اللہ اس کو محبت سے سمجھا رہے ہیں۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنا بھی ضدی آدمی ہو، لیکن جب آپ اس کے سامنے آستین چڑھا لیں، حالانکہ آپ کے پاس پاور ہے، لیکن آستین چڑھا لیں گے تو بگڑ گیا معاملہ، کہ انسان کی نفسیات ہے، اس کا نفس بہت بڑا ہے، بعض مرتبہ بہت ساری چیزیں سختی سے نہیں، نرمی سے حل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ تو اس بندے کو نماز سے روک رہا ہے، نماز سے روکنے کی اللہ تعالیٰ نے برائی بیان فرمائی، اس لیے ہم اور آپ کسی کو بھی نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ ہاں، جہاں اللہ نے روکنے کا حکم دیا وہاں ہم دوسروں کو نماز سے روک سکتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ جب طلوع ہو رہا ہے، جب زوال ہو رہا ہے، جب غروب ہو رہا ہے، تب تم نماز نہ پڑھو۔ اب کوئی آدمی طلوع کے وقت نماز پڑھ رہا ہے، جب سورج نکلتا ہے، جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، یا جب سورج غروب ہوتا ہے، ڈوبنے لگتا ہے، اس وقت کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور میں کھڑے ہو کر اس کو روک رہا ہوں، تو میں اس وعید میں شامل نہیں ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق میں اس کو روک رہا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھو، جب سورج ڈھل رہا ہو، زوال، ہمارے ہاں زوال جو ہے نا، وہ زوال کہتے ہیں جب ڈھلنا شروع ہو جائے، تو زوال سے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو 4-5 منٹ ہوتی ہے وہ عین وقت ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا منع ہے، زوال سے پہلے کا وقت، اور غروب کا وقت جس وقت سورج ڈوب رہا ہے، اس وقت کوئی آدمی کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کو روکنے کا حق ہے۔ پھر ایسا یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نماز سے کسی کو روک رہا ہے، نہیں، اس وقت اس کو روکو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نفل نہ پڑھے، عصر کے بعد کوئی نفل نہ پڑھے، تو عصر کی نماز آپ کی ہو گئی، اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں غروب تک۔ ہاں، قضا نماز پڑھ سکتا ہے، سجدہ تلاوت ہو گئے تو وہ پڑھ سکتا ہے، آپ نے اسی وقت آیت سجدہ تلاوت کی تو وہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اور کوئی نفل نماز نہیں، کوئی اپنی قضا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کا جو پورا وقت ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہوتا ہے طلوع آفتاب پر، تو اس فجر کے وقت میں کوئی سنت و نوافل نہیں ہے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ اس پورے وقت میں صرف 4 رکعت ہی نماز کی اجازت ہے، 2 سنت 2 فرض، اور کوئی سنت و نوافل کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ کی ابھی فجر کی نماز ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ یہاں تک کہ فقہا نے مسئلہ لکھا، ایک آدمی تہجد میں کھڑا تھا، ایک آدمی تہجد کی نماز کے لیے کھڑا تھا، اب اس نے دیکھا کہ میں تہجد سے فارغ ہوا تو اس وقت صبح صادق ہو چکی تھی، صبح صادق ہو چکی تھی، تو اب اس کی وہ جو نماز تھی وہ سنت میں شمار ہو جائے گی، اب کوئی الگ سے سنت نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ منع ہے۔
ایک مرتبہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ فجر کی سنت پڑھی، اس کے بعد بیٹھے بیٹھے دھڑا دھڑ 4-6 رکعتیں پڑھ لی. تو میں نے ان کو منع کیا. تو پہلے تو میری بات نہیں مانے کہ یار میرا تو 10 سال سے معمول ہے کہ فجر کے بعد سنتوں کے بعد 4-6 رکعتیں میں پڑھتا ہوں. ابھی تو نماز کو بہت دیر ہوتی ہے، جو جلدی سے مسجد آ جاتے ہیں. میں تو 10 سالوں سے پڑھتا ہوں. میں نے کہا منع ہے، فقہ کی کتاب میں مسئلہ لکھا ہے، حدیث میں بھی منع ہے. وہ ماننے تیار نہیں تھے. اب ان کو ایسا کہ آج کل کے مولوی نئے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں خود بھی نئے مسئلے ٹھوکتے ہیں. لوگ کہنے تو آج کل کا نیا آیا ہے، تیرے کو کیا خبر؟ 15 سال سے میں کرتا ہوں یہ. تو میں نے کہا بھائی یہ منع ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے. پھر میں نے ان کو کتاب کھول کر دکھائی کہ دیکھو یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ بھائی ہاں یہ منع ہے. تو خیر بہرحال میں اس وقت ان کو روک رہا تھا نماز سے، تو ان کو روکنا میرا برداشت ہوا. تو میرے کو نماز سے روکتا ہے. میں نے کہا آپ کو میں جو روک رہا ہوں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں روک رہا ہوں، میں اپنی طرف سے تو نہیں روک رہا ہوں. تو اس طرح نماز سے روکنا یہ جائز ہے کہ کوئی آدمی غلط وقت میں پڑھ رہا ہے آپ اس کو روکو. جیسے ہم بہت ساری مرتبہ اکثر حضرات جو حرم میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں لوگ نمازوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. کبھی بھی کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے. عصر کی نماز ہو گئی، لوگ نفلیں پڑھ رہے ہیں، فجر کے بعد بھی نفلیں پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ جو زوال ہو رہا ہے اس وقت بھی لوگ جمعہ کے دن اکثر دیکھا کہ بھائی نفلیں پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس وقت لوگوں کو روکا جائے گا بھائی یہ وقت نہیں ہے. یا حدیث پاک میں ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی آدمی راستہ گزرنے کی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے تو تم اس کو روکو. ایک آدمی کہاں پڑھ رہا ہے؟ جو لوگوں کا راستہ ہے، ایک ہی سائٹ پہ پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے پڑھنے دو، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اور یہ کہ راستے کے گزرنے کی جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو حدیث میں ہے کہ تم ان کو نماز پڑھنے سے روکو کہ یہ جگہ نہیں ہے راستے میں، تم کو نماز پڑھنی ہے راستے کے کنارے پر پڑھو. اسی لیے بہت ساری مرتبہ آج جو ہے نا سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کی روکنے والے ہی کی غلطی ہوتی ہے، بہت ساری مرتبہ ہمارے بھائیوں کی بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی جگہ پر کہیں بھی گاڑی روک دی اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. بھائی آپ کو نماز پڑھنی ہے، جگہ اچھی تلاش کرو تاکہ آنے جانے یا کسی کے لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے، جیسے کہ فوٹ پاتھ ہے، لوگ وہاں سے گزرتے، ایک آدمی وہ مصلی بچھا کر کھڑا ہو، اب یہاں لائنیں لگ گئی ہیں، کسی کو جلدی جانا ہے، کسی کو وہاں سے جلدی گزرنا ہے، اب یہ صاحب نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھو جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، کہ لوگوں کو گزرنے سے تکلیف ہوتی ہے. اب اس کی گاڑی پارک کر دی، بھائی نماز پڑھ رہا ہوں میں، تم مجھ سے روکتے. ارے بھائی تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن تو ایسے نماز نہیں پڑھ رہا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے، تو ہم کو روکنے کا تجھے حق ہے. ہاں سائٹ پر چپ چاپ پڑھ رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی. فلائٹ میں، ہوائی جہاز میں، ٹرینوں میں آدمی اپنی سائٹ پر پڑھ رہا ہے، آنے جانے والے کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. یا کبھی آدھا ایک آدھ منٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو لوگ برداشت کر لیں گے. ایسا جیسے ٹرین میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ٹرین چل رہی ہے، چالو میں تو کوئی اترنے والا نہیں ہے، اگر ایک آدھ منٹ کو انتظار میں کھڑا بھی رہ گیا تو کسی کو ایسی تکلیف تو ہونے والی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے آدمی جلدی جلدی نماز پڑھ لے تو وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا. تو اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا حکم فرمایا. اور کوئی آدمی اگر اس شریعت کے حکم کے مطابق تم کو روک رہا ہے تو اس کی بات مان لو. ہاں اگر اس طرح تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا جہاں جانور باندھے جاتے ہیں وہاں نماز نہ پڑھو، جہاں اونٹ باندھا جاتا ہے وہاں نماز نہ پڑھو، اس لیے ہو سکتا ہے وہ تم پر حملہ کر سکتا ہے. جہاں ایسا ہے کہ جیسے بہت سارے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کہ لوگوں کا سایہ ہے، جہاں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا. یا جیسے کہ وہ کوئی بل ہے، جیسے کہ وہ جو چوہے کے بل ہوتے ہیں، سانپوں کے بل ہوتے ہیں، تو وہاں کوئی آدمی قریب میں جا کر مصلی بچھا دے. تو حدیث میں کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی رعایت کی گئی، امت کو ہر چیز سمجھائی گئی کہ وہاں تم اس کے قریب نماز نہ پڑھو، ہو سکتا ہے وہ تم پر حملہ کر دیں. کیا کر دے تم پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی رعایت کے ساتھ سارے حکم فرمائے. تو سمجھنے کی ہم تو کہ پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں، اس لیے وہ دین ہم کو اتنا عطا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی حکم فرمایا. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ بھائی راستے کے گزرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. تو ابھی تک تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جو روک رہے غلط روک رہے، نہیں.
جس میں روکنے والا کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، بھائی یہ گزرگاہ ہے، یہاں کیوں پڑھتا ہے، سائڈ پر پڑھ، کسی کو تکلیف نہ ہو، تاکہ کوئی تیرے پر اعتراض کرنے والا اعتراض ہی نہ کرے۔ لیکن یہ تو ایک بات اور بھی ہے کہ جن کو تکلیف ہوتی ہے نمازوں سے، وہ تو تم کہیں بھی پڑھو، تم اپنے گھر میں پڑھو گے تو بھی ان کو اعتراض ہوگا۔ لیکن خیر ہم تو اپنی جگہ شریعت کے حکم کے مکمل پابند رہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حج کا موقع ہے تو جب تم عرفات سے فارغ ہو تو عرفات میں مغرب نہ پڑھو، کہاں جا کر پڑھو؟ مزدلفہ جا کر پڑھو۔ اب وہاں تم کو عشاء کے وقت میں مغرب عشاء پڑھنی ہے، اب کوئی آدمی وہاں مغرب پڑھنے کھڑا ہو گیا تو میں اس کو روک سکتا ہوں، کہیں آپ اب مغرب یہاں نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی عمل اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کا حکم سب سے آگے۔ اللہ کہے نماز پڑھنے کا تو پڑھو، جب اللہ کہے رک جاؤ تو رک جاؤ، یہی تمہاری نیکی ہے، یہی تمہاری نیکی ہے۔ جب اللہ کہے کہ پڑھو تو پڑھنا، جب اللہ کہے رک جاؤ، اب میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، میں اللہ کے حکم کے مطابق وہاں نماز پڑھنے سے رک جاؤں، یہ میرے لیے نیکی ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ ایسے بندے کو نماز کے لیے روک رہا ہے جو اتنا بھلا بندہ ہے، جو خود ہدایت پر اللہ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا اب اس کی حال دیکھو کہ یہ ایسا بندہ ہے جو اللہ کے حکم کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ کے حکم کے آگے اپنے منہ کو موڑ دیتا ہے، ایسا جھٹلا رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ کیا جانتا نہیں؟ الم یعلم بان اللہ یری، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کی ہدایت کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کہ کیا وہ جانتا نہیں ہے؟ الم یعلم، وہ جانتا نہیں ہے، جس میں آپ ہم سب کو مراد لے سکتے ہیں کہ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اس کو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنے پاکٹ میں اپنے موبائل کی اسکرین پر ایسی کچھ آیتیں رکھنی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حکم دیے ہیں کہ الم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کہ جب آدمی موبائل کھولتا ہے نا تو اس کو بہت ساری ایسی غلط چیزیں یاد آتی ہیں، یا کبھی ایسے کچھ کام آدمی کو کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے جو غلط ہوتے ہیں، تو فوراً اس آیت اس کے سامنے آ جائے، الم یعلم بِأَنَّ، ارے بھائی تجھے پتہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ آیتیں سامنے ہوگی تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ خیر بہرحال اور بھی کچھ اس سلسلے میں باتیں تھیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى النبي الكريم، آمين برحمتك يا رب۔